تو عالم ارواح ہے جہاں اللہ نے ہماری روح کو بنا کر رکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہ ہر انسان کے لیے اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب 4 مہینے میں جسم مکمل ہو جاتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں، وہ عالم ارواح میں سے روح لے کر آتا ہے اور انسان کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے ڈالتا ہے کہ اور تو کسی کو کیا پتا چلے، ماں کو بھی نہیں پتا چلا کہ کب فرشتہ آ کر روح جسم کے اندر ڈال گئے۔ تیسری جگہ یہ زمین آسمان کا پیٹ ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ وقت گزار کر انسان یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ ایک انسان اس دنیا میں ایسا آئے گا جو قیامت تک اس دنیا میں رہے گا، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہی دنیا سے تشریف لے گئے تو کون مائی کا لال اس دنیا میں ہمیشہ رہتا تھا؟ چوتھی جگہ جہاں انسان جائے گا مگر ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی قبر عالم برزخ۔ اچھی روح بن کر گیا تو علیین میں روح کو رکھا جائے گا، خراب روح بنا کر لے گیا تو سجین میں رکھا جائے گا۔ چوتھی جگہ ہر انسان کے لیے قبر کا پیٹ۔ پانچویں جگہ جہاں انسان جائے گا مگر ہمیشہ نہیں رہے گا، حشر کا میدان، قیامت کا دن۔ قبر سے بھی انسانوں کو نکالا جائے گا، کوئی سواری پہ سوار ہو کر، کوئی پیدل چل کر، کوئی گھٹنوں کے بل چل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں گے جو ہونٹوں کے بل چل کر جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان قدموں کے بل چلے، گھٹنے کے بل چلے، ہونٹ کے بل تو نہیں چل سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو خدا انسان کو اس دنیا میں قدموں کے بل چلا سکتا ہے، وہ خدا انسان کو ہونٹوں کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ تو پانچویں جگہ ہر انسان کے لیے حشر کا میدان ہے، جو بعض انسانوں کے لیے تو 50,000 سال کا بن کر گزرے گا، اب بعض ایمان والوں کے لیے اتنی جلدی گزر جائے گا جتنی جلدی فجر کی سنتیں پڑھی جاتی۔ میدان حشر کے بعد 2 جگہ ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ یہ انسان کے ہمیشہ رہنے کے لیے بنی۔ جو دوزخ میں چلا گیا اور جنت سے محروم کر دیا گیا، وہ ہمیشہ تکلیفوں میں رہے گا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے مگر ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے مگر ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملے گا۔ کروڑوں سال گزر جائیں گے، 1 منٹ کا آرام کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ دوزخ میں دوزخی ہوگا، اسے نظر آئے گا جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، ایسے دوزخ کا بھی کنارہ اسے نظر آئے گا۔ کہے گا، اے اللہ، ذرا کنارے پہ جانے کی اجازت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ اب وہ تو آئے گا آرام پانے کے خیال سے دوزخ کے کنارے پر۔ جب وہاں پہنچے گا تو سانپ اتنا لمبا جتنا لمبا کھجور کا درخت، اور بچھو اتنے بڑے جتنا بڑا دنیا میں خط ہے، اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے سب اس کو چمٹ جائیں گے، اس کے چہرے کو کاٹنے لگ جائیں گے، ڈسنے لگ جائیں گے۔ اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ اللہ میں نہیں رہتا یہاں پر، مجھے تو دوزخ کے اندر ہی واپس کر۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان دوزخ میں چلے جائیں تو سب کے لیے جگہ موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں انسان چلا جائے تو اس کی ساری خواہشات اعلیٰ پیمانے پر پوری کی جائے۔ کھانے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر، پینے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر، خوبصورت آواز سننے کی خواہش اعلیٰ پیمانے پر،